اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں درود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا، اس کے لفظی ترجمے، بامحاورت ترجمے اور اسباق کو دیکھا تھا۔ ماضی میں ہم نے فعل ماضی جو ہے وہ فعل جعل اور جو ہے فتح کے ٹیبل بنائے تھے۔ تو آئیے آج آگے چلتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ اور دعائیں اور ثنا پڑھیں گے۔ گرامر میں جو ہے مزید جو ہے وہ فعل ماضی میں ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، ابدا کے ٹیبل دیکھیں گے، نکات تعلیم بھی، اور اس طرح ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 928 بار آتے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ یعنی سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں۔ تو آئیے، یہ مشہور دعا ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے، یعنی نماز کے آخر میں درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، زیادہ تر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آئیے اس پہ چلتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ ربنا دو حصے ہیں، رب اور نا۔ آتینا دو ٹکڑے ہیں، آتی اور نا۔ فی دنیا دو حصے ہیں، فی اور دنیا۔ تو آئیے اس کی ساخت پہ چلتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ربنا، ربہ، ربو، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا۔ ربنا کا مطلب تھا ہمارا رب۔ یہ ہے ربنا۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا، اس کے مطلب ہے اے ہمارے رب، یعنی اس میں حرف ندا ہے، یعنی پکار ہے۔ ربنا اے ہمارے، اور ربنا ہمارا، یہ فرق ہے ربنا اور ربنا کا۔ آتینا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آتی کے معنی ہے دے، نہ ہمیں، آتینا ہمیں دے۔ اسے کیسے یاد رکھتے ہیں؟ آپ کی الصلاۃ و آتو الزکاۃ، آتو یعنی دو زکات، تو آتی کو وہاں سے یاد رکھ لیں۔ آتی معنی دے، نہ ہمیں۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اس کے مؤنث کیا ہوتی ہے؟ کبرا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اصغر، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ صغرا۔ ایک لفظ ہوتا ہے ادنا، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ دنیا۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا مؤنث لفظ ہے، اور اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ ادنا ہوتا ہے۔ فی معنی میں، دنیا دنیا میں۔ یہ فی کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، فی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا، فی ہا وغیرہ، یہ وہ ہے فی۔ حسن کے معنی ہوتا ہے اچھا، بہتر، اور اس کا معنی ہوتا ہے حسنت، اور حسنت کی جمع ہوگی حسنات، الف تا لگا کے۔ تو یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ حسنتن۔ یہ دیکھیں تا پہ جو ہے دو زبر یعنی تنوین بتا رہی ہے، یہ اسم ہے، اور یہ کیا ہے؟ مؤنث اسم ہے، اور یہ واحد ہے، اور یہ کیا نکرہ ہے، کیوں؟ اس پہ الف لام۔ تو اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو رب کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا رب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہو، ابتدا سے انتہا تک جو ہے پرورش کرنے والا۔ دنیا کی حسنات میں کیا آتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو دنیا میں اچھی ہیں؟ ضروریات زندگی ہیں، خاندان کی فلاح ہے، مال دولت، نوکری تجارت ہے، صحت عزت وقار ہے، خاندان بچے دوست ہوں گے۔ اور آخرت کی کیا ہے؟ جو چیزیں اچھی اور سود بند ہیں ان میں کیا ہے؟ فائدہ مند علم ہے، اچھے اخلاق و تربیت ہے، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال اخلاق ہیں، امن و سکون ہے۔ کوئی بھی چیز حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر یہ جتنی چیزیں ہم حسنات اچھی سمجھتے ہیں، اگر اس سے ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے تو سمجھ لیں وہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ تو علم، اس حصے کو ایک بار دوہرا لیجئے۔ وفی الآخرت حسنہ، وا اور فی میں، آخرت، آخرت میں، حسنہ بھلائی۔ وفی دو ٹکڑے، وا اور فی۔ وا کے معنی اور، فی معنی میں۔ آخر کے معنی ہوتا ہے آخری، اور اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ آخرت۔
یعنی آخرت کا مطلب ہے یوم قیامت، اس کے بعد کی زندگی جب حساب کتاب ہوگا اس کو آخرت ہم کہتے ہیں۔ حسن کے معنی بہتر، اور اس کا مؤنث ہوتا ہے حسنۃ۔ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ حسنۃ، دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہے کیونکہ گولتا آ رہی ہے، واحد ہے، اور نکرہ یعنی عام ہے کیونکہ اس کا الف لام نہیں ہے معاف۔ تو آخرت کے حسنات کیا ہے؟ آئیے پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ یہ ہیں اصل میں آخرت کی حسنات یا خوبیاں جو ہمیشہ ہمیشہ دائماً ہم ہوگی۔ علم، اس حصے کو بھی ایک بار دوہرا لیجیے۔ وَقِنَا عذاب النار، وَقِنَا کے کتنے ٹکڑے ہیں کوئی بتائے گا؟ جی وَقِنَا، تین ہے۔ جی آپ نے درست سنایا، اس کے 3 ٹکڑے ہے وَقِنَا۔ تو آئیے دیکھیں، وا معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں، وَقِنَا اور بچا ہمیں۔ عربی ایک ایسی زبان ہے، اس کی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے صرف ایک حرف سے بھی فعل بن جاتا ہے، باقی کسی سے فعل نہیں بنتا۔ کسی بھی زبان کا جو ہے فعل کم سے کم 2 3 4 حرف چاہیے ہوتے ہیں، اس کا ایک حرف یعنی کی ایک حرف ہے، را دیکھا دیکھنا، ایک حرف سے بھی جو ہے نا وہ پورا فعل بنتا ہے۔ وا اور، کی بچا، نہ ہمیں اور بچا ہمیں۔ عذاب، عذاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، النار، اسے ہم دیکھیں گے۔ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور واحد ہے، اور مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چلا مؤنث؟ یہ سمائی ہے، یعنی 16 ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں جن پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے سما یعنی آسمان، ایک ہے ارض زمین، دوسرا النار، یہ بھی ہے۔ تو چلے 16 میں سے 3 تو آپ کے پکے ہوئے۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں ہمیں کیا سبق ملے اس حصے سے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سے۔ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صفائی سے مراد ہے استغفار، یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں ہمیں۔ دنیا کی مشکلات، یا ہم پہ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، موت کی مشقت ہے، قبر و حشر، یہ سارے کیا ہیں؟ ان سے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ صاف نہیں ہوا، یعنی گناہ ابھی رہتے ہیں، پھر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے جب تک کہ صاف نہ ہو۔ تو استغفار کی کیا مطلب ہے؟ صفائی کا آسان ترین طریقہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ جو ہے دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا اپنی رحمت کے سبب، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر حساب لے تو کسی کی نجات نہیں ہے، جو جس کا حساب شروع ہو وہ مصیبت میں پڑے۔ دعا، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، مجھے جنت میں داخل۔ تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے استغفار کے ساتھ۔ علم، اس حصے کو دوہرانا۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا ہے، اور اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، قسم کھاتے ہوئے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، کیا اس دعا کو کبھی نہ چھوڑ۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن۔ اس دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ دعا کتنی اہم ہے۔
آپ کہہ رہی ہیں آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی، کیا کسی اور کو بھی اسکرین نظر نہیں ہو رہی؟ سر آ رہی ہے سر، چلیں لیکن زوم ہو گئی ہے، زوم ہو گئی ہے، ہمیں آدھی اسکرین نظر آ رہی ہے، آدھی نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ اس کو زوم کو ہاتھ میں اگر آپ موبائل میں ایسے کریں گی وہ شارٹ ہو جائے گی، زوم ان کیجئے، وہ زوم آؤٹ ہوئی ہے اس کو زوم ان کیجئے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کہا شاید یہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ میری طرف سے گڑبڑ ہوئی۔ نہیں سسٹر دیکھیں، میرے پاس کمپیوٹر پہ یہ اسکرین چل رہی ہے اور موبائل پہ میرے پاس اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے، میں موبائل سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا کیمرہ موبائل پہ ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے بھی ہو بہو وہی نظر آ رہا ہے، تو اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے میرے کمپیوٹر پہ میرے سامنے اسکرین ہے ویسے ہی میرے موبائل پہ مجھے اسکرین نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے ڈسکنیکٹ ہوگا مجھے فوراً پتہ چلے گا کہ آپ کو نظر آنا بند ہو گیا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں، ابھی یہ میں نے سلائڈ چینج کی ہے، وہاں پہلے چینج ہوئی ہے اور یہاں بعد میں آئی، جیسے یہاں اس کا مطلب آپ کو بھی نظر آنے لگ گئی ہے۔ کیا آپ کو سلائڈ چینج نظر آئی ہے ابھی کوئی؟ جی سر۔ جی سر۔ کنفرم مجھے وہ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً پوچھتا ہوں، بعض اوقات ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے آدمی اور پتہ نہیں چلتا۔ تو آئیے چلتے سبق کی طرف، بسم اللہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، یہ فکس لفظ ہے اللہ کے لیے، دو لفظ ہیں، تعالی یہ اللہ کی قسم صرف اللہ کے لیے فکس ہے اور کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، اور اللہم بھی صرف اللہ کو کہہ سکتے، اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما، نی میری، اللہ پر، ذکر کا تیرے ذکر پر، واہ اور شکر کا اور تیرے شکر پر، واہ اور حسن اور اچھی عبادت کا۔ دیکھیں تینوں لفظ کا کے ساتھ ہیں، ذکر کا، شکر کا، عبادت، دو دو لفظ ہیں، آئینی کے دو حصے، ذکری اللہ ذکری کا تین، و شکری کا تین، و حسن دو، کیسے؟ اللہ ایک، ذکر دوسرا اور کا تیسرا، اسی طرح و شکر کا وا شکر اور کا تین، و حسن وا اور حسن۔ تو آئیے دیکھتے، آئینی، آئین مدد کا، نی میری، مدد فرما میری، یہ دیکھیں یہ تین ٹکڑے ایسے ہوئے، اللہ ذکر کا، اللہ پر ذکر یاد کا تیری، اللہ ذکر کا کے تین ٹکڑے، خود ذکر کے دو ٹکڑے، و شکر کا دیکھیں واہ اور شکر، شکر کا تیری تین ٹکڑے، حسن اچھا، عبادت کا دو ٹکڑے، عبادت اور کا تیری عبادت، مختلف احساسات کے ساتھ کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو، نماز کے بارے میں اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں۔ ذکر کیا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہم بہت زور دے کر ہم کو کوئی اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا، خوشی میں آدمی بھول جاتا ہے۔ اچھی عبادت کیا ہے؟ مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچے ہوئے، بغیر جو ہے احساس کیے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آئے۔ تو کیا ہے؟ ذکر جمع شکر جمع عبادت، یعنی تین چیزیں اس دعا کے اندر شامل ہیں کہ اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو آئیے اسے ایک بار آپ بھی دہرا لیجئے۔ آئیے ثنا کی طرف چلتے ہیں۔ ثنا آپ کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن چونکہ ہر نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اس کو بھی ہم نے یہاں شامل کر دیا۔ نماز شروع کرتے وقت سورۃ فاتح سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ۔ آئیے پوری دیکھتے ہیں، سبحانہ کا دو حصے، سبحانہ پاک، کا تو پاک، اللہم اے اللہ، وا بی حمدی کا چار ٹکڑے، وا اور بی ساتھ، ہم تعریف کا تیری اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک دو ٹکڑے، وا اور تبارک جو ایک ہی ٹکڑا ہے،
اسم کا دو ٹکڑے، اسم نام کا تیرا، وا اور تعالی بلند ہے، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، اعلی، وہ تعالی اعلی یہ وہی لفظ ہے بلند و بالا۔ جدو کا تیری بزرگی، جدو کا دو ٹکڑے، وا اور لا نہیں، الہ معبود غیر کا تیرے سوا کوئی۔ تو یہ جو ہے ہم ہر نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر جو ہے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو یعنی آپ جیسے نماز کی نیت کر لیتے ہیں، تکبیر کہنے کے بعد آپ پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاتح پڑھتے ہیں، پھر جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ سبحانہ کا دو ٹکڑے، اللہم اللہ، و بحمدہ کا دیکھیے چار ٹکڑے ہیں، و تبارک کا جو ہے اس کے کتنے دو ٹکڑے، اسموں کا دو ٹکڑے، و تعالی دو ٹکڑے، جدوں کا دو ٹکڑے، و لا الہ تین ٹکڑے، و لا وغیرہ غیروں کا کے دو ٹکڑے۔ سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحان اللہ، سبحانہ پاک کا تو پاک ہے۔ اللہم مخصوص ہے، میں نے بتایا، اے اللہ اس میں حرف ندا ہے۔ وا بھی حمدی کا دیکھیے یہ چار ٹکڑے ہیں، وا اور بھی ساتھ ہم تعریف کا تیری، اور تیرے لیے تعریف اصل میں، اور تیری تعریف کے ساتھ۔ یہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر، تو حمد کے اندر تعریف اور شکر سب شامل ہے۔ دو چیز ہوتی ہیں، حمد اور تسبیح۔ حمد ہوتا ہے خوبیوں کا بیان کرنا، جیسے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اور تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی، جیسے ہم کرتے ہیں ولیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ لم یلد ولد کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے، نفی ہے۔ سبحانک اللہ، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا ہے بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں، یہ مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ وہ بے حمدی کا مطلب ہے تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے۔ جب تک سچی اور تسبیح نہ ہو، تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتا۔ کامیاب شخصیت کا راز کیا ہے؟ مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا، اور الحمد ہم دن میں ہر نماز میں ہر رکعت میں شروع ہی یہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پریکٹس کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور تبارک کا برکت والا ہے، اسمک کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدک کا تیری بزرگی، و اور تعالی بلند و بالا عالی شان، جدوں کا بزرگی تیری، یعنی یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جد امجد یا اباؤ اجداد، یہ اسی سے نکلا ہوا جد۔ تو آئیے اسے جو ہے دیکھتے ہیں، اس سے کیا اسباق ملتے ہیں۔ یعنی اللہ تیری بزرگی یا تیری میجسٹی سب سے بلند ہے، کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران یا بادشاہ ہو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا إِلَىٰ غَيْرُكَ، اور نہیں ہے کوئی معبود غیر کا سوائے تیرے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف فرمائے۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے پڑھیے، کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو یہ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا، چلیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سے بڑے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم فعل ماضی میں ناصرہ، خالقہ، ذکر اور عبدہ کے ٹیبل جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ٹی پی آئی کیا ہے جی؟
سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو، حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں تاکہ آپ مل کر ان کے ساتھ گرامر سیکھ سکیں۔ ہم نے دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ، مثال کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان کیا ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے اسم، یا اس کے آخر میں یہ 2 پیش آ جائیں، یا 2 زبر آ جائیں، یا 2 زیر آ جائے، یا جمع و آخر میں واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، یا الف تا آ جائے، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا جو ہے وہ معلوم ہو اور جس میں زمانہ بھی ہو۔ مثلا فتح اس نے کھولا، تو ہم نے پڑھ لیا نا فتح اس نے کھولا، ماضی کا ساتھ۔ یا ملونا، یا پڑھیں گے آگے، یا ملونا وہ کرتے ہیں مضارع کا ساتھ۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے، یا اس کی ایک اور تعریف بھی ہے، ہر وہ کلمہ جو اسم اور فعل نہ ہو، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہے حرف، مثلا بی، لی، من، فی۔ اسم کی مثال تھی رب، ہم نے ٹیبل بنایا، ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ پھر ہم نے حرف جو ہے وہ اس ٹیبل میں بلایا، نام جو ہے، لا جو ہے کہ حرف ہے، لہو، لہو، لکا، فی، لکم، لنا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو 6 ضمائر ہم نے پڑھے تھے نا، ہم، کا، ان کے ساتھ ہم اسم بھی ملاتے ہیں اور حرف بھی ملاتے ہیں۔ دونوں کی مثال آپ کے سامنے۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، ان کو ملائیں گے فعلا کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فعل بن جائے گا۔ فاتحہ سے فتح کا فعل بنتا ہے، نصارہ سے نون صاد سے نصارہ کا بنتا ہے، ضربہ سے ضربہ کا بنتا ہے۔ تو آئیے، فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، گزر گیا، پاسٹ، جس کا صرف آخری حصہ میں بتاتا ہے کہ یہ ماضی ہے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ہے، جس کا شروع کا حصہ ہمیں بتاتا ہے یہ مضارع ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس۔ تو آئیے، فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، ہم نے یہ شروع کیا تھا، یہ ہمارا بنیادی فعل تھا، فا، عین، لام سے ہم نے ملا کے ایک لفظ بنایا فعلا، اس کی معنی اس نے کیا۔ اب جب یہ فا، عین، لام کے ساتھ ہم نے واو الف ملایا تو کیا بنا؟ ہاں جی، فا، عین، لام کے ساتھ واو الف ملائیں تو کیا بنے گا؟ فعلو، 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 ان سب نے کیا۔ فعلو، آگے پھر یہ فا، عین، لام ہے، اس کے ساتھ جو ہم تا زبر والا ملا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ فعلت، فعلتا، فعلتا، تو نے یا آپ نے کیا۔ یہی فا، عین، لام ہے، اس کے ساتھ تا پیش والا جب میں ملا دیتا ہوں تو کیا لفظ بننا چاہیے؟ فعلت، فعلت، میں نے کیا۔ فا، عین، لام کے ساتھ جو ہے تم کا لفظ جو ہے ملا دے تو کیا بنے گا؟ فعلتم، فعلتم، آپ سب نے کیا۔ فا، عین، لام کے ساتھ نا کا لفظ ملا دیں تو کیا بنے گا؟ فعلنا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ فا، عین، لام کے ساتھ اگر تا ساکن ملا دوں تو کیا بنے گا؟ فعلت، 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 اسم النسب۔ یہ ہمارا ٹیبل بن گیا۔ یہ اس طرح بنتا ہے ماضی، یعنی ماضی کے جو 3 حرفی فعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم آخر میں واو الف، تا، تو، تم، نا اور تا ملاتے ہیں۔ مثلا فتح 3 حرف کا ایک فعل ہے، جب میں نے اس سے ملایا تو کیا بنے گا؟ فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت۔ جعلہ 3 حرفی ایک فعل ہے، میں نے اس کو اس ٹیبل میں ڈالا، واو الف ملایا جعلو بن گیا، تا ملایا جعلتا بن گیا، تو ملایا جعلتم بن گیا، تم لگایا جعلتم بن گیا، نہ لگایا جعلنا بن گیا، تا لگایا جعلنا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کیسے فعل بن گئے۔ ان حروف کو ہم اضافہ کر رہے ہیں،
وا تا تو تم نا تا، کہاں اضافہ کر رہے ہیں؟ ان کے آخر میں. یہ جو فعل کے حرف ہیں 3 حرف ہیں، ان کے آخر میں ان کو ہم جوڑتے جا رہے ہیں، ٹیبل بنتا جا رہا ہے. تو یہ کی کیا ہوئی ہماری؟ کی یہ ہوئی فعلا، واو کی لگا ہے فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا. 3 بار عربی میں تو ہے فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو. اگلا حصہ دیکھیے، یہ سفید کلر میں ہوتا ہے. فعلتا، تا ملایا، فعلتو تا پیش کے ساتھ ملا دیا، زبر کے ساتھ فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتا فعل. تیسرا حصہ دیکھیں گرین، یہ جمع کا حصہ ہوتا ہے. فعلتم، تم لگایا آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. عربی میں 3 بار فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا، اور ادھر ملا دیں گے تا ساکن تو فعلت اس کو نے کیا. تو آئیے اب پورا ٹیبل ہے اسے ہم دیکھتے ہیں ترجمے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس کو نے. جی کرائیں جی شاہین، سسٹر شاہین آپ نے ہینڈ سب سے پہلے ریز کیا، آپ کرائیں گے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ نے ہم سب نے آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. جی کوئی اور کرانا چاہتا ہے یا آگے چلیں؟ چلیے سسٹر خالدہ آپ نے ہینڈ ریز کر دیا، آپ بھی کرا دیجیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. گڈ. تو آئیے اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں. حل فعلا، کیا اس نے کیا. نعم فعلا، نعم اس کا جواب فعلا. نہیں ہوگا نعم فعلا، جی ہاں اس نے کیا. یعنی اس ہوا ہوں، یہ ہوا ہے نا، اس نے کیا ہوا ہے، ہم ان سب نے کیا. ان کا جواب سوال ایک ہوتا ہے، صرف حل جو سوالیہ لفظ ہے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ ہاں نام لگا دیتے ہیں. اگر نہ کرنا ہو ماضی میں تو ماں لگا دیتے ہیں، بس اور کوئی تبدیلی. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، تو کیا نعم جواب دینا ہے؟ فعلو، نعم فعلو. نعم فعلو یا ما فعلو. حل فعلتا، اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کیا تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی آپ نے کیا. اس کا جواب چونکہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں آپ کا نام کیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ اپنا نام بتائیں گے، جی میرا نام. اسی طرح حل فعلتا کا جواب ہمیشہ ہوگا نعم فعلتو. فعلتو. نعم فعلتو. فعلتو. یہی وجہ ٹیبل آپ کو ہم کیسے کراتے ہیں، ہوا ہم انتو آنا انتم نام، کیونکہ یہ سوال جواب میں یہ اس طرح ہوتے ہیں. حل فعلتا حل فعل. ٹیبل کیسے کیا تھا، فعلا فعلو، فعلتا فعل، فعلتم فعل. فعلتا کو فعلتو کے ساتھ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہو کہ فعلتا جب آئے گا جواب فوراً فعلتو آئے گا، آگے لفظ اور کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. حل فعلتو، اب کیا جواب ہوگا، نعم فعلتا. نعم فعلنا، کیونکہ فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا کی ہم نے پریکٹس کیے تھے. تو آئیے آج جو ہم نے دہرایا تھا، یہ اب تک جو تھا وہ تو دہرائی کا حصہ تھا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. آج جو ہم نے پڑھنا ہے، پہلا سیٹ جو ہم نے پڑھا اس میں کون کون سے فعل تھے، بھائی کوئی دہرا دے. گزشتہ کلاس میں ہم نے کون سے افعال پڑھے تھے، اس کو سیٹ 1 کہتے ہیں. فعلا، فتح اور جعلا. فعلا فتح جعل، ٹھیک ہے جی. آئیے اب دوسرا سیٹ لیتے ہیں، اس میں 4 رکن ہیں. پہلا ہے نصرا، اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذکرا اس نے. یہاں پہ آپ کو تھوڑا لکھا ہوا مختلف نظر آ رہا ہوگا. مدد کی اس نے، پیدا کیا اس نے، عبادت کی اس نے، یاد کیا اس نے، یہ ڈکشنری کا سٹائل ہے. ہم جو عام سمجھ والے لفظ ہیں ہم اس پہ ترجمہ کرتے ہیں. نصرا اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت، ذکرا اس نے. لیکن اصل ترجمہ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہوگا مدد کی اس نے، پیدا کیا اس نے، عبادت کی اس نے، یاد کیا اس نے. کیوں؟ نصرا میں پہلے نصر کا ترجمہ ہوگا، پھر آخری لفظ کا ترجمہ ہوگا ڈکشنری میں. آخری یہاں پہ زبر ہے، اس کا ہوتا ہے اس نے،
جیسے فعالو جب کریں گے نصرو کریں گے تو واو الف بعد میں آئے گا نا، تو اس کا ترجمہ ہوگا مدد کی ان سب نے، لیکن وہ ہمارے زبان بولنے میں چونکہ سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ان سب نے مدد کی۔ آئیے یہ ہمارا ٹیبل تھا جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا۔ فا این لام 3 کلمے ہیں، 3 حرف ہیں، ان کے ساتھ واو الف لگایا فعل ہوا، تا لگایا فعلتا ہوا، تو لگایا فعلتم ہوا، تم لگایا فعلنا ہوا، نہ لگایا فعلنا، اور تا ساکن لگایا۔ یہ کیا؟ یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس ماضی کا، یہ ہمارے پاس ماضی کا فارمولہ تھا نا۔ اب ہم یہ فا این لام کی جگہ اگر میں یہاں لگا دوں نون صاد را 3 حرف، تو ٹیبل کیا بنے گا؟ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا۔ نصرتم، نصرنا، پھر ابدا ہے، اگر این بے آ دال کے 3 حرف یہاں میں ان کی جگہ رکھوں کیا ہوگا؟ ابدا، ابدو، عبدو، ابدتا، عبدنا، ابدتو، عبدتو، ابدا۔ عبدنا، اسی عبدتم، طرح خلقہ کے 3 حرف اگر رکھ دوں، خلقہ سے خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ ذکرہ کے 3 حرف ہیں، اگر فاعل لام کو ہٹا کے ہم یہاں ذکرہ کے 3 رکھ دیں کیا ہوگا؟ ذکرو، ذکرتا، ذکرو، ذکرتم۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ذکرتو، یہ آنا چاہیے، ذکرتو۔ یہ جو نیلے رنگ میں نا یہ آنا چاہیے، یہ فارمولہ ہے۔ اگر آپ کو فارمولہ آتا ہے آپ کچھ بھی کریے۔ مثلا آپ کو اگر ترکاری بنانے کا فارمولہ آتا ہے کہ پہلے آپ نے گھی ڈالنا ہے، اس میں پیاز اس کو کچھ روسٹ کرنے ہیں یا اس کو جو ہے براؤن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے مسالے ڈالنے ہیں یا ٹماٹر ڈالنے ہیں، چیزیں ڈالنی ہیں، مسالہ بن گیا، اس میں جو مرضی سبزی ڈال دو، کدو ڈال دو، توری ڈال دو، بھنڈی ڈال دو، بینگن ڈال دو، کوئی بھی سبزی وہ پک جائے گی۔ مسالہ بنانا آپ کو آنا چاہیے، تو یہ مسالہ ہے، وا تا تو تم نا تا، یہ مسالہ، یہ فارمولہ ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے 3 حرف جوڑنے، ٹیبل بن گیا۔ آئیے آپ کو یہ دیکھیں، نون صاد را واو الف ملایا، کیا بنا؟ نصارا، نصارا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصارا، نصرو، نصارا، نصرو، کیا کیا؟ واو الف ڈال دیا، نصارا، نصرو۔ اسی طرح دیکھیں، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ ترکاریاں مختلف طرح کی بناتے ہیں، ایک بناتے ہیں جس میں آپ نے پانی رکھا ہوتا ہے، ایک بناتے ہیں جس میں آپ نے صرف روسٹ کیا ہوتا ہے، ایک بنایا ہوتا ہے آپ نے جو نہ زیادہ خشک ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، مطلب مختلف طریقے۔ یہ صرف تا تو تیو واو، یہ مختلف پیٹرن ہیں، سانچے ہیں، باقی تو آپ کا وہی ہے۔ 3 حرف جوڑے، ٹیبل آپ کا بن گیا۔ آگے دیکھیے، نصر تم، آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم، اور آگے جو ہے کیا ہے؟ نصرت اس عورت نے مدد کی۔ تو ہمارا پورا ٹیبل کیا؟ نصرہ اس نے مدد کی، باوج لگایا، نصرو سب نے، تا زبر لگایا، نصرتا آپ نے مدد کی، تا پیش لگایا، نصر تم نے، تم لگایا، نصر تم بن گیا، آپ سب نے مدد کی، نا لگایا، نصرنا ہم سب نے مدد، اور تا ساکن لگایا، نصرت اس وقت۔ جی کرائیے پریکٹس۔ شاہین احمد آپ نے ہینڈ پہلے ریز کیا ہوا ہے، آپ کرا دیجئے۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ جی سسٹر خالدہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بھی کرا دیجئے۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ جی جی ناظمہ سسٹر آپ بھی کرا دیجئے، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ Good. اب آگے چلتے ہیں، آگے ہم نے کرنا ہے خالقہ۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقو واو الف لگایا، اس نے پیدا کیا۔ آگے تاجل لگا دیں گے، خلقتا آپ نے پیدا کیا، تو لگا دیں گے، خلقتو میں نے پیدا کی، خلقتم تم لگایا، آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا یعنی خالام
کاف یہ 3 حرف ہیں، یہ ہم نے ان وا تا تو تم نا کے ساتھ جوڑنے اور مؤنث کے لیے تا ساکن کے ساتھ جوڑنے. خلقت تو ہمارا پورا ٹیبل بن گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا، واو الف لگایا. خلقون سب نے خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتم میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس نے. جی کرائیے پہلے. ہاں جی شاہین آپ کا ہینڈ پہلے اوپر ہوا ہے، آپ کرا دیجئے پھر سسٹر خالدہ کے بارے میں. خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقو تم سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. جی سسٹر خالدہ. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. جی سسٹر ناظمہ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا، آپ بھی کرا دیجیے. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کی. آئیے آگے ہے زکارہ کا. اسی طرح زکارہ اس نے ذکر کیا، واو الف لگائیں گے، زکرو ان سب نے ذکر کیا. اب تا زبر لگائیں گے تو کیا زکرتا آپ نے کیا، اور تا پیش لگائیں گے زکرتو میں نے ذکر کیا. تم لگا دیں گے زکر تم آپ سب نے پیدا کیا، زکرنا ہم نے. اور اگر تا ساکن لگائیں گے تو کیا ہوگا، زکارت اس عورت نے یا اس مؤنث نے پیدا کیا. جی کرائیے سسٹر خالدہ آپ کرا دیجئے پہلے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. جی سسٹر شاہین آپ بھی کرا دیجئے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکر ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. جی سسٹر ناظمہ آپ انمیوٹ ہیں، آپ بھی کرا دیجئے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. گڈ ایکسلنٹ. تو یہ ہمارے آج کے چاروں ہو گئے. چار کون سے تھے، ناصرہ، خالقہ، عبدہ، ذکرہ. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ دیکھیے عبدہ کرا ہے، نہیں سر. اس نے عبادت کی، واو الف لگایا، عبدو ان سب نے. اب تا زبر لگائیں گے کیا ہوگا، عبدتا آپ نے ذکر کیا، عبدتو میں نے ذکر کیا، عبدتم آپ سب نے ذکر کیا، عبدنا ہم سب نے ذکر کیا، عبادت. اب اس ٹیبل میں ایک خاص بات ہے، وہ کیا ہے، یہاں عبدہ عبدو تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا، عبدنا اور عبادت میں بھی کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو درمیان کے 3 سے ہیں نا، ان میں کیا ہے، ہوا یہ کہ دال پہ سکون جزم ہے، تا پہ شد. یہ یاد رکھیں تجوید کا قانون، اگر اس طرح 2 حرف آئیں کہ پہلے پہ جزم دوسرے پہ شد ہو تو جزم والے لفظ کی آواز نہیں نکلتی، وہ حذف ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہوگا، با جو ہے ڈائریکٹ تا سے ملے گا، یہ کیا ہوگا، آبتا. دال کی آواز نہیں آ رہی ہے، آبتا، آبتو، آبتو. بس اسے آپ پکا کر لیجئے کہ اگر جزم اور شد اکٹھے آ رہے ہوں تو جزم والے لفظ کی آواز نہیں آتی، وہ جو ہے لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ تجوید کے قاعدے کے ساتھ جو ہے وہ شد والے سے ملا. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت. جی کرائیے جی سسٹر خالدہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کرائیے. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبدت اس عورت نے عبادت کی. جی سسٹر شاہین آپ بھی کرا دیجیے. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی،
अबद तू मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। सिस्टर बुशरा आप भी करा दीजिए। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। वो आज के चारों टेबल हो गए, आइए इनको देखते हैं। पहले अरबी बोलचाल दें। हल नसरा, नअम नाम नसरा, 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 हल नसरू, नअम नसरू, नसरू, नाम नसरू, हल नसरता, नअम नाम नसरू, नसरू, हल नसरतुम, नअम नअम नसरना, 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 हल खलका, नअम मा खालका, नाम खलका, हल मा खलकू, खलक, मा नाम खलक, नाम खलकू, ये देखिए ना, खला का चूंकि अल्लाह का काम है पैदा करना, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे जो है नाम नहीं इस्तेमाल किया, माँ किया। माँ खलक। दो चीजें होती हैं याद रखिए, एक होता है खला का, एक होता है जाला। जाला के मैंने होता है बनाना, खला के मैंने होता है पैदा करना। फर्क ये है, खला में वो चीज है जो बगैर किसी रिसोर्स के अदम से वजूद में लाई जाए, यानी कोई चीज नहीं है और आप उसे, वो कहते हैं जादू जैसे छुप के और वो चीज बन गई, इसको खला कहते हैं। और जाला क्या होता है, आपके पास पहले से कोई चीज बनी है, आप उसको तब्दील करते हैं, मोल्ड करते हैं। आपके पास सब्जी है, सालन है, तरकारी है, गोश्त है, चीजें हैं, आप उनको मिला के जो है चीजें पकाते हैं। तो ये क्या है, ये जाला आपने बनाई, सब्जी बनाई आपने, तरकारी बनाई आपने, कोई डिश बनाई आपने, कोई खाना बनाया, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें मुयस्सर थी। अगर ना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बना सकेंगे। बर्तन आपके पास सारे हैं, गैस या लकड़ी यानी फ्यूल भी है, टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर पकाने के लिए वो चीज आपके पास नहीं है, या उनमें से बाज़ औक़ात एक इंग्रेडिएंट नहीं है, मसलन घी या ऑयल ही नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके कहने का मतलब जाला जो है वो है जो मौजूद चीजों से आप किसी चीज, खला का है किस कोई चीज नहीं है और आप वो बना ले। ये कायनात कुछ नहीं थी, अल्लाह ने तख्लीक की, तो ये क्या है, ये तख्लीक का जो अमल है ना, ये खलक है, तो वो सिर्फ अल्लाह का है, इसलिए हम कहेंगे माँ खलक। हल खलकता, मा खलक तू, मा मा खलकता, खलकू, मा माँ खलकना, खलक। मा ये खलकना, देखिए, इसम की दो हालतें आज देख लीजिए। एक ये जब उस पे दो पेश हो तो वो उसकी असली हालत, और ये काम करने वाला यानी फाइल होता है, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट है। और जब ये दो जबर में तब्दील हो जाए, जैसे ये देखिए दो पेश थे जैदुन, ये जैदन हो गया दो जबर से, तो ये बदली हुई हालत है, और ये क्या है, मफूली हालत है जिसपे काम का सुन। हम ये मफूली हालत को इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। इसी तरह शैउन दो पेश के साथ था, असल हालत सब्जेक्ट फाइल, लेकिन जब बदला शैअन हो गया दो जबर के साथ, बदली हुई हालत जिस पर असर हो रहा है। तो ये देखिए, हल नसरा जैदा, क्या उसने जैद की मदद की, कहते हैं नाम नाम नसरा ज़ैदा, हल नसरू जैदन, क्या उसने जैद की मदद की, नाम नाम नसरू नसरू ज़ैदा, जैदा, जी हाँ, उन्होंने जैद की मदद, हल नसर था जैद, नाम नअम नसर, नाम नसर तू ज़ैदा, हल नसर तुम जैद, तो क्या होगा, नअम नाम नसरना नसर। ज़ैदा, नाम नसर ना ज़ैदा, जी आइए, हल खलका शैन, क्या उसने कोई चीज पैदा की, हम कहेंगे माँ। मा मा खलक शैअन, हल खलकु शैन, मा माँ खलकु मा शैअन, खलकु शैअन, हल खलकता शैन, मा माँ खलक, खलकतु शैअन, मा खलकतु शैअन, माँ मा खलकना। खलकना मा शैअन, खलकना शैअन, आज आपको एक काम की बात बताते हैं। ये जो ता जबर ता से ता पेश ता साकिन होता है ना, ये क्या होते हैं, ये चारों इलामतें फेल के आखिर में आती हैं और उनकी मौजूदगी में दूसरे हुए जमाने का तर्जमा किया जाता है। हर एक की वजाहत ये है कि कौन किसके लिए आता है। मसलन पहला ये ता जबर है,
یہ کیا ہے؟ سامنے والے کے لیے آتا ہے، یعنی تو یا تو نے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور مذکر واحد کے لیے آتا ہے زبر. اور جب یہ تا زیر کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی بھی ہوتے یہی ہے تو نے، لیکن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ آپ کے QC1 میں نہیں ہے تا زیر والا، لیکن چونکہ تا کے یہ چاروں صیغے اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں تا زیر کے ساتھ اگر آئے تو یہ مؤنث کے صیغے کے لیے ہوتا ہے، اس کے معنی میں ہوتا ہے تو یا تو نے. اور جب تا پیش کے ساتھ آتا ہے تو یہ مذکر جو ہے واحد کے لیے، متکلم کے لیے ہوتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے، میں یا میں نے. لیکن اس میں ایک خوبصورتی ہے، یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے فرسٹ پرسن متکلم میں عربی میں. تو میں نے کیا مرد بھی کہے گا، تو میں نے کیا عورت بھی یہی کہے گی میں نے کیا. اور آخر میں تا ساکن، ہاں یہ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ اس مؤنث نے، یہ تا ساکن مؤنث. تو تا کی یہ چار حالتیں ہوگی، تا زبر کے ساتھ، تا زیر کے ساتھ، تا پیش کے ساتھ، تا ساکن. اس میں سے تین جو ہے آپ کے کورس میں ہے جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ کیا تھا؟ تا زبر، تا پیش اور تا ساکن. یہ تین تو آپ کو آتی ہیں. ایک نہیں ہے اس میں تا ساکن، سوری تا زیر والی، جو آپ QC 2-3 میں کہیں جا کے شاید پڑھیں تو وہاں جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تو نے، مؤنث نے. جس لفظ کے آخر میں ان چار میں سے کوئی ایک آ رہا ہے وہ فعل ہوتا ہے. یہ فعل کی پہچان بھی ہے. فعلت، 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 فعلتی، یہ جو ہے فعل کی پہچان بھی. اگر کسی لفظ کے آخر میں تا، تو، تی، تا ساکن آ رہا ہے تو وہ فعل ہے. تو فعل کی ایک پہچان ہم نے بنانی. اچھا اب تا ساکن کو آگے ملاتے ہوئے بعض اوقات زیر دیتے ہیں، وہ اس کا اوریجنل نہیں ہوتا. یہ جو تا ساکن، یہ جو تا زیر والے نا، یہ وہ نہیں ہوتے، وہ ملانے کے لیے زیر دے دیتے ہیں. تو آئیے آج کے یہ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے سوائے اللہ کے نہیں اللہ. ABCD. الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ آپ نے درست کہا. ترجمہ کیجئے یوم، دنوں، دن، فیصلہ، مالک. ABCD. بی، دن، دن واحد ہے، واحد لفظ. ایام اس کی جمع ہوتا ہے دنوں. صلیتا کا معنی اب تو آپ نے تا پڑھ لیا نا. صلیتا کا معنی بتائیے. میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجیے. ABCD. صلیتا. آپ نے درود بھیجا. آپ نے درود بھیجا. بی، ہاں اب یہ آپ کو پکا ہونا چاہیے تا زبر جو ہے وہ مذکر واحد سامنے والے کے لیے. تائنا کا ترجمہ اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے ہیں. ABCD. دے ہمیں. دے ہمیں. بی، دے ہمیں. دنیا کی حسنت میں یہ شامل ہے کون سی؟ ضروریات زندگی، علم و ایمان، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال. ABCD. سر یہ چاروں ہی ہوں گے. چاروں ہیں. درست کہا. وفی الآخرت کا معنی بتائیے. آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں، آخر میں. ABCD. اور آپ تی، اور آخرت میں. آپ نے درست کہا. آخرت کی حسنت میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار. ABCD. سر یہ چاروں. چاروں ہی ہیں. چاروں. نے درست کہا. وقیہم کا معنی ہے بچاؤ نے اور بچاؤ نے اور بچا میں اور بچاؤ نے. ABCD. واہ ہے ساتھ. اور بچا انہیں. آپ نے اور درست کہا. بچاؤ نہیں. جی آپ نے درست کہا. وکینا میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3، 1، 2، 4. ABCD. وکینا. تین. آپ نے درست کہا. تین. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر. استغفار. ABCD. استغفار. چاروں. آپ نے درست کہا. چاروں صحیح سے. آئینی کا ترجمہ کیجئے. حفاظت فرما میری، بچا مجھے، ہدایت دے مجھے، مدد فرما میری. ABCD. مدد فرما. آئینی. مدد فرما میری. آپ نے درست کہا. اللہم اعنی علی ذکر کا یہ دعا جو ہے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ اچھی نیند آئے. ABCD. تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھو. درست کہا. اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے؟ 10 مرتبہ، 100، 100 بار. 50، یاد نہیں. ABCD. آپ نے سو صحیح مرتبہ. کہا. من ربکم کا ترجمہ بتائیے. ہمارے رب سے، اس کے رب سے، میرے رب سے، تمہارے رب سے. ABCD. من ربکم.
तुम्हारे रब तुम्हारे आपके रब रब से। हाँ फिर रसूलुहू के मानी बताइए। उन सब में उसका रसूल है, हम में उसका रसूल है, तुम में उसका रसूल है, हम में उसके बहुत से रसूल है, ABCD। फीकुम तुम सब में उसका तुम रसूल है में और उसका ऑप्शन सी रसूल है, तुम में तुम उसका में रसूल। उसका रसूल है। आपने सही कहा। लकुम दीनकुम के क्या मायने है? उसके लिए उसका दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए मेरा दीन है, ABCD। लकुम दीनुकुम, हमारे कुम लिए आया, तुम्हारा दीन है। आपने दुरुस्त कहा। दिए। हल नसर तुम जायदा, अरबी में जवाब दीजिए। नाम नसर तू जायदा, नाम नसरु जायदा, नाम नसरा जायदा, नाम नसरना जायदा, ABCD। हम नसरना ठीक है। नाम ज़ैदा। नशरना ज़ैदन। हाँ, आपने सही कहा, तुम नाम ही तब्दील होता है। हल नसर ता, जवाब दीजिए। अरबी में नाम नसर तू, हम नाम नसर नसर तू, तू। नाम नसर ता, नाम तो नाम नसर आपने दुरुस्त कहा। खलक समावात का मायने होगा तूने पैदा किया आसमानों को, तुम सबने पैदा किया आसमानों को, मैंने पैदा किया आसमानों को, उसने पैदा किया आसमानों को, ABCD। उसने पैदा उसने किया पैदा आसमानों किया को। आसमानों को। आपने सही कहा। हल खलक ता, जवाब दीजिए। अरबी में मा मा खलक तू, खलक मा तू। खलक, मा खलक का, मा खलक ना, ABCD। ए माँ खलक टू, ऑप्शन ए। जो है तू से होगा, आपने दुरुस्त कहा। ज़क्रुल्लाह का तर्जमा कीजिए। उसने याद किया अल्लाह को, उन सब ने याद किया अल्लाह को, और सब याद करते हैं अल्लाह को, हम सब ने याद किया अल्लाह को, ABCD। उन सब ने दी। याद किया अल्लाह को। और सब याद करते हैं अल्लाह को। हम सब ने याद किया उन अल्लाह सब को, ने आपने याद सही। किया अल्लाह को। ज़करतुम का मायने क्या होगा? उसने याद किया, तुम सबने याद किया, तुम सब याद करते हो, हम सब ने याद किया, ABCD। ज़करतुम, तुम आया है, तुम तुम सब सब याद ने सब याद याद करते किया। किया। हैं। दी। सबने याद किया, माजी का सिला है। क्या आपने याद किया? अरबी में क्या होगा? हल ज़करा, नाम ज़करना, हल ज़करू, हल ज़करता, ABCD। क्या आपने हल याद किया? करता, हल करता। आपने दुरुस्त करा। कहा। वह अबदना का तर्जमा होगा, और हम सब ने इबादत की, और हम इबादत करते हैं, और हम सब ने इबादत की, हम इबादत करते हैं, ABCD। और हम इबादत करते हैं। करते हैं कहाँ से आएगा? क्या ये मुदारे और का हम सीगा है सब जो ने है? इबादत। हम सब ने इबादत की हमने है। इबादत की। अबदना अभी तो टेबल किया था, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। आइए, सर अबत्तुम इसका का जवाब वाहिद दी होगा है। अबदू, अबदना, अबत्ता, अबत्तू, ABCD। अच्छा तुम है, अब तुम का क्या हाँ होगा वाहिद? अबत्ता, अबत्ता। अबत्ता अब होगा। हल अबद, सॉरी, एक मिनट। हल अबदतल्लाह, अरबी में जवाब दिए। नाम अबदतल्लाह, नाम अबदतुल्लाह, नाम अबदनल्लाह, नाम अबदतुमुल्लाह, ABCD। अबदता नाम ता है, अबदुल्लाह। अबदतु ता दी। तू से बदल जाएगा, आपने सही कहा। तो ये थे आज के जो है सवाल जवाब। अब आपके लिए देखते हैं नुक्ता तालीम आज का क्या है। तीसरा होमवर्क, पॉकेट बुक का इस्तेमाल। अल्फाज और मानी का कार्ड या शीट या पॉकेट बुक जो एक बेहतरीन जरिया है अल्फाज के मायने याद करने के लिए। इस पॉकेट बुक को हमेशा साथ रखें। दिन में कम अज कम 5 मरतबा, मसलन हर नमाज के बाद या उससे पहले जो है इसे निकालें और पढ़ें 2 से 3 मिनट। शैतान आपको भुलाना चाहता है, अल्लाह से वादा करें कि इस पॉकेट बुक को पॉकेट में रखेंगे और कम अज कम दिन में 4-5 मरतबा इसको दोहराइए, खास तौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। उससे आपके सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। कोशिश कीजिए कि आप इस काम को ना भूलें, वरना शैतान आपको बासानी हर चीज भुला देगा। अल्लाह ताला से वादा कीजिए, मैं इस पॉकेट बुक को अपनी जेब से नहीं हटाऊंगा या हटाऊंगी या अपने पर्स से, और इस कोर्स के सारे मायने जब तक याद नहीं हो जाते। हमारे पास कुरान के खत्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक रहें तो ये आदत अच्छी है और इससे कुरान पाक के सीखने में खूब मदद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के 10 नंबर सबक के साथ हमने अब तक 116 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 28,854 बार आए हैं। हम अपने टारगेट के बहुत करीब देखें कि तेजी से पहुंचे हैं। हमारा टारगेट है 41,111, यानी 232 अल्फाज। तो 10 अल्फाज जो है उसमें सबक में आप 116 तक पहुंच। आप मुंतसिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का वर्द कीजिए कि अल्लाह कुरान की क्लास में हमारी मदद। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आपके अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी।
برادر کریم آپ لیٹ آئے ہو. آج کلاس میں بہت زبردست چیز جو ہے ہم نے پڑھی شروع میں، وہ تھا فعل ماضی بنانے کا طریقہ. تو آپ اس کو ریکارڈنگ سے دیکھ لیجئے گا. تو باقی کلاس میں کوئی سوال نہیں ہے تو آئیے واپس ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.